کس کی اللہ دعا سنتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دعا صرف نیک لوگوں کی قبول ہوتی ہے، بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے، بوڑھوں کی قبول نہیں ہوتی، گنہگاروں کی قبول نہیں ہوتی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر انسان کی دعا اللہ قبول کرنے والا ہے، یہاں تک کہ اللہ چاہے پھر وہ نیک ہو، گنہگار ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، یہاں تک اللہ جانوروں کی بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ کیا کر رہے تھے، ایک دفعہ نماز استسقاء کے لیے جا رہے تھے، یعنی کہ بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، تو وہ نماز کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے نماز استسقاء کے لیے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک چونٹی اللہ سے بارش کی دعا کر رہی ہے اور اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ تو پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا؟ اور جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کی آیت نمبر 36 سے 38 کے درمیان ابلیس کی دعا کو جو اللہ نے قبول کیا، ان آیتوں میں یہ بیان فرمایا۔ کون تھا ابلیس؟ جو اللہ کا سب سے بڑا نافرمان تھا، گنہگار تھا، جس کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی، اس نے نافرمانی کی۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ گنہگاروں کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا، تو میں بتا دوں نیک لوگوں کی دعا، یہاں تک کہ اللہ نے انبیاءوں کی بھی دعا قبول نہیں کی۔ کئی دفعہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیت نمبر 45 اور 46 میں نوح علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ اس میں وہ دعا کرتے ہیں۔ ان آیتوں میں ان کی دعا ہے کہ وہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ، ڈوب رہا تھا ان کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا، تو انہوں اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول نہیں کی۔ کون تھے نوح علیہ السلام؟ پہلے رسول تھے، اللہ نے ان کی دعا قبول نہیں کی۔ انبیاء سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ نیک انبیاء ہوتے ہیں، تو اللہ نے نیک میں سے انبیاء کی دعا قبول نہیں کی۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں کی۔ کون سی دعا تھی وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ تو میری امت کو، میری قوم کو اچانک قحط سالی اور اچانک سیلاب سے نہ مار۔ انہوں نے یہ دعا کی، اور کیا دعا کی؟ اور میری امت میں، میری قوم میں اختلافات اور جھگڑے نہ ہو۔ تو اللہ نے پہلی 2 دعا قبول کی اور تیسری دعا قبول نہیں کی۔ کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ امام الانبیاء، انبیاء کے امام تھے، اللہ نے ان کی دعا قبول نہیں کی۔ اور ہم سوچتے صرف نیک لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے نا، حافظوں کی، عالموں کی، ہاں جو دین کی طرف زیادہ جس کا رجحان ہے، ان لوگوں کی اللہ دعا قبول کرتا۔ ہماری دعا کیوں قبول کرتا اللہ؟ نعوذ باللہ، یہ بہت غلط بات ہے، ایسا سوچنا بہت غلط ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا اللہ نے قبول نہیں کی، کہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو میرے والد کو جنت میں ڈال، جو کہ کافر تھے، تو فرمایا قیامت کے دن انہیں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جو انبیاءوں کے باپ ہے، ان کی دعا اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ گنہگاروں کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گا، نیک کی ہی دعا اللہ قبول کرتا ہے؟ یہ عقیدہ، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اور ان سوچ کی وجہ سے آج ہم کیا کریں؟ بے شمار کیا کریں؟ دوسرے ذرائع ٹٹول لیے ہے نا، دوسرے ذرائع لے لیے، ہاں شارٹ کٹس دیکھ لیے۔ کیا کرتے؟ پیر مرشدوں کے پاس چلے جاتے، باباؤں کے پاس چلے جاتے۔ کیا یہ درست ہے؟ اللہ نے باضابطہ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت میں، میں تمہارے قریب ہوں اور میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو پھر ہم کیوں یہ عمل کرتے ہیں؟ اللہ نے مثال دی قرآن مجید میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 اور 74 میں فرماتے ہیں، جن سے تم دعا کرتے ہو انہوں نے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی۔ یہاں تک مکھی پیدا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے پاس سے کچھ لے کر چلے جائے تو وہ اسے بھی واپس نہیں لا سکتے، وہ اسے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ اور اللہ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا،
انہوں نے یعنی جو ہم اللہ کے علاوہ کسی سے بھی جو دعا ہم مانگتے ہیں انہوں نے کھجور کے بیج کے اوپر کا چھلکا تک پیدا نہیں کیا تو وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کریں گے؟ اسی طرح اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی جس سے ہم مانگ رہے اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور آج ہم بڑے یقین کے ساتھ جا کر وہاں پر دعائیں کرتے ہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے جو جانوروں کی دعا تک بھی سنتا ہے، ہر انسان کی، ہر جس نے جو کچھ پیدا کیا ہر چیز کو وہ جاننے والا، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اسے چھوڑ کر ہم کسی اور سے دعا نعوذ باللہ مانگ رہے ہیں، کیا یہ درست عمل ہے؟